دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر۔ اسموگ کے پیش نظر لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن سمیت پنجاب کے 18 اضلاع میں 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے بند۔ کلاسز آن لائن ہوں گی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ Accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. کملا ہیرس نے شکست تسلیم کر لی۔ ٹیلی فون کر کے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ انتخابی نتائج تسلیم کرنے چاہیے۔ جمہوریت کا اصول ہے ہارو تو شکست تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے۔ امریکی نائب صدر کا بیان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ صدر بائیڈن آج امریکی عوام سے خطاب بھی کریں گے۔ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر حامیوں کا جشن۔ ٹرمپ خود بھی جھوم اٹھے۔ صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے 292 اور کملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 201 اور ڈیموکریٹس 183 نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ سینٹ میں بھی ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی عزم کا اظہار۔ بلاول بھٹو کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ نئی ٹرمپ انتظامیہ سے عالمی تنازعات ختم کرنے کی امید بھی لگا لی۔ تحریک انصاف نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں باندھ لیں۔ بانی نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی امریکی حکومت نیوٹرل رہے گی۔ توقع ہے وہ ایسا نہیں کرے گی جیسا بائیڈن دور حکومت میں ہو رہا تھا۔ علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے عسکری اور دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے خطے میں امن و امان کے لیے ولی عہد کی کوششوں کو سراہا۔ رائل پیلس آمد پر جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات۔ کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور قرار واقعی سزا دلوانے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ مقبوضہ کشمیر کی نو منتخب قانون ساز اسمبلی میں آرٹیکل 370 کی بحالی کی قرارداد منظور۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کے لیے منتخب نمائندے سے بات کرے۔ قرارداد کا متن۔ قرارداد پر بحث کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان کی ہنگامہ آرائی۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان کے لیے فوری طور پر 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان۔ بلتستان اور کراکرم یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر دیے۔ شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی کا افتتاح۔ عطاباد جھیل پر پن بجلی منصوبے سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ سیلاب متاثرین میں مکانات کے ملکیتی کاغذات بھی تقسیم کیے۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 28 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں کمی رواں سال ستمبر کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ رواں سال حج کا سرکاری پیکج 10,75,000 سے 11,75,000 روپے تک ہوگا۔ خواتین کو محرم کے بغیر حج کی مشروط اجازت مل گئی۔ وفاقی کابینہ میں پیش حج پالیسی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں ڈکیتی مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سہراب گوٹھ میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک۔ محکمہ تعلیم کے پی کا پرائمری سکولز میں غیر حاضر اساتذہ کی معطلی کا حکم۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پی نے تمام ڈی ای اوز کو احکامات جاری کر دیے۔ 26,000 پرائمری سکولز کے اساتذہ احتجاجی دھرنے پر ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ جلاؤ گھراؤ۔ مظاہرین غزہ میں نسل کشی بند کرو کے بینرز لہراتے رہے۔ اسرائیلی پولیس نے 30 سے زائد مظاہرین گرفتار کر لیے۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے کی تیاریاں۔ قومی اسکواڈ کی ایڈلیڈ اوول گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ون ڈے جمعے کو کھیلا جائے گا۔ کینگروز کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ نیکی ویسٹ محمد آصف نے تیسری مرتبہ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں ایرانی حریف کو شکست دی۔ ٹائٹل جیتنے پر چیئرمین پی سی بی کی بھی مبارکباد۔